بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فریاد علی وڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ درس قرآن مجید کے سلسلہ میں ایک تحریر پیش خدمت ہے۔ میرا آج کا عنوان ہے انسان کا مقصد حیات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ سورۃ الذاریات۔ تشریح: حضرات، میں نے سورۃ الذاریات کی بالکل ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے، لیکن بڑی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ قرآن مجید کے صرف ایک مختصر جملے میں اس کائنات میں انسان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان کے پیدا ہونے تک ہر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بتایا گیا ہے، اور وہ بھی صرف ایک جملے میں۔ اس سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث نبوی۔ حضرت سفیان دلیل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اسلام کے سلسلہ میں ایک ایسی بات کی تلقین فرمائیے کہ میں آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کروں۔ آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جاؤ۔ اب یہ طے ہوا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اپنے رب کی بندگی اور عبادت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عبادت اور بندگی کا مطلب عرض کرتا ہوں۔ عبادت اور بندگی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی سارا دن مسجد میں بیٹھا رہے، یا ہر وقت روزہ رکھتا رہے، یا ہر سال حج کرنے جاتا رہے، وغیرہ وغیرہ، بلکہ عبادت اور بندگی یہ ہے کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے عمر بھر رکا رہے، اور جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے ساری زندگی یکساں ذوق اور شوق کے ساتھ کرتا رہے، خواہ وہ مسجد اور اس کی چار دیواری سے متعلق ہوں، خواہ ہسپتالوں، مکتب اور مدرسے کی زندگی کے متعلق ہوں، ان کا تعلق بیوی بچوں، ماں باپ اور عزیز و اقارب سے متعلق ہو، یا حکومت اور ریاستی معاملات سے متعلق ہو۔ الغرض زندگی کے ہر شعبہ میں جس ڈھب سے زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس طریقے سے زندگی بسر کرنے کا نام عبادت ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے اور ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے مولا کا حکم کیا ہے۔ مسجد، مدرسہ اور مکتب میں بھی اللہ کو سجدہ، تو مسجد سے باہر کی پوری دنیا میں بھی اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کرنا، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور اسی طرح کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرنے کا عالم ارواح میں ہم عہد کر کے آئے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ہے قرآن کی وہ دعوت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ بھائی، جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی بندگی۔ بس اس بھولے ہوئے مقصد کو یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ بھائی آئیں مل کر ایک جتھا اور مضبوط قوت بن کر گھر کی زندگی سے لے کر مسجد، مدرسہ اور بین الاقوامی زندگی تک اللہ کی بندگی خود بھی کریں، اور رہتی دنیا تک پوری نوع انسانیت کو اپنا مقصد یاد دلائیں۔ آئیں خود بھی اس سبق کو یاد کریں اور دنیا کو بھی یاد دلائیں کہ انسان کا مقصد اپنے رب کی بندگی ہی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جو چیز اپنے مقصد کو حاصل کرتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ دنیا سے لے کر آخرت تک ہماری کامیابی ہمارے مقصد میں ہے، اور ہمارا مقصد ہے اپنے رب کی بندگی اور رضا۔ یہی قرآن کی دعوت ہے۔ پروفیسر حافظ سعید احمد دامرا صاحب کی کتاب نور ہدایت سے ایک تحریر۔